رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام پیغام قرآن لیے حاضر ہیں انشاءاللہ الکریم۔ آج ہم اس پیغام قرآن سلسلے میں بہت پیاری باتیں سننے والے ہیں، اللہ اور بندوں کے حقوق سے متعلق انشاءاللہ سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ عز و جل کے حقوق کیا ہیں، بندوں کے حقوق کیا ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور آئیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نیت المومنی خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرما لیجئے اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے، ثواب کمانے کے لیے انشاءاللہ اس پروگرام کو مکمل دیکھیں گے، سنیں گے اور عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی علیہ یوم الجمعۃ کانت شفاعۃ لہ عندی یوم القیامہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، شفاعت مصطفیٰ حاصل کرنے کا کتنا شارٹ کٹ اور آسان طریقہ مل گیا کہ ہم اگر جمعہ کے دن حضور پر درود پاک پڑھیں اور کثرت سے درود پڑھیں تو انشاءاللہ قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب ہوگی، اور جسے رسول پاک کی شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ اس کا داخلہ جنت میں ہوگا۔ تو اے عاشقان رسول، آپ بھی نیت فرمائیں کہ کثرت کے ساتھ ہم بھی درود پاک پڑھیں گے، اور زہ نصیب روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں۔ اللہ کرے گا تو کثرت درود کی برکت سے دنیا و آخرت کی بھلائیاں ہمیں نصیب بھی ہوں گی، روزی میں برکت ہوگی، مشکلیں آسان ہوں گی، بیماریوں سے شفا نصیب ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جائز مقاصد بھی انشاءاللہ درود پاک کی کثرت کی برکت سے پورے ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ کتنا کچھ پیغام ہے ہمارے لیے، کتنی ساری باتیں ہیں، کتنے سارے میسج ہیں ہم غلامان مصطفیٰ کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے۔ ایک کاش کہ ہم ان پیغامات سے درس لینے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے ساتھی اور مسافر اور اپنے غلام لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر، فخر کرنے والا ہو۔ ناظرین اکرام، اس آیت کریمہ میں سبحان اللہ اللہ کے حقوق بھی بیان کیے گئے اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی بیان کیے گئے۔ سبحان اللہ، ہم ون بائی ون لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا بندوں پر جو حق ہے وہ بیان کیا گیا، وہ یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ کیا حق ہے بندے پر اللہ کا؟ کہ صرف اسی رب عز و جل کی بندگی کی جائے، اور عبادت کے جملہ طریقے اسی کے لیے خاص کر دیے جائیں، یعنی جانی، مالی، زبانی، قلبی، ظاہری، باطینی، ہر طرح کی عبادت جو ہے اسی پاک پروردگار عز و جل کے لیے خاص ہو، اور کسی قسم کی عبادت میں اصلاً اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھے بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق۔ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے وہ ہم نے سنا۔ اسی طرح بندوں کے حقوق میں جو بنیادی اصول بیان کیا گیا وہ یہ ہے
کہ دوسروں کو تکلیف سے بچانا، دوسروں کو تکلیف سے بچانا اور سہولت و راحت پہنچانا، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، بد کلامی نہ کریں، بد گمانی نہ کریں، کسی کا عیب بیان نہ کریں، کسی پر الزام تراشی نہ کریں، تلخ کلامی سے بچیں، نرمی سے گفتگو کریں، مسکراہٹیں بکھیریں، جو اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں، دوسروں کو اپنے شر سے بچائیں اور ان کے لیے باعث خیر بنیں۔ پھر بندوں کے حقوق میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں، مثلا ماں باپ کا حق سب سے مقدم ہے اور کسی اجنبی کا حق جو ہے وہ سب سے آخر میں ہے۔ آیت کریمہ میں کثیر افراد کا احاطہ کیا گیا ہے، جن میں والدین، رشتہ دار شامل ہیں، وہیں یتیم، محتاج، قریب اور دور کے پڑوسی بھی شامل ہیں، وہیں ساتھ بیٹھنے والے بھی ہیں تو جناب مسافر بھی ہیں، اجنبی لوگ بھی داخل ہیں۔ ان کے جدا جدا حقوق بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نمبر 1، والدین کے ساتھ احسان کرنے کا ذکر بھی اس میں موجود ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ احسان یہ ہے کہ والدین کا ادب اور اطاعت کریں، ان کا ادب کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کی بات مانیں، نافرمانی سے بچیں، ہر وقت ان کی خدمت کے لیے تیار رہے اور ان پر خرچ کرنے میں بقدر توفیق و استطاعت کمی نہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ ارشاد فرمایا جس نے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین اکرام، والدین کے ساتھ احسان بیان کیا گیا کہ ہمیں اس انداز میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہیے، ہمارا انداز اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ وہیں رشتہ داروں کے ساتھ، چونکہ ہم ایک سماج میں رہتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی جنگل میں نہیں رہتا، ہماری ایک فیملی ہے، ہمارے ساتھ افراد وابستہ ہیں، ہماری اپنی فیملی ہے، ہمارا خاندان ہے، رشتہ دار ہیں، تو ہم کس کے حقوق ہم پر کیا ہیں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے اور موقع آنے پر اسے ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسے رشتہ داروں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان سے حسن سلوک یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں اور قطع تعلق سے بچیں، ان کے ساتھ رشتہ توڑنے سے، رشتہ کاٹنے سے بچیں۔ بعض لوگ بات بات پہ رشتے توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، شادی میں بلایا نہیں، آؤ بھگت نہیں کی، کھانا نہیں کھلایا، دعوت پہ نہیں بلایا، اچھے گفٹس نہیں دیے، میں نے تو اس کی بچی کی شادی میں بہت کچھ کیا تھا، لیکن میرے یہاں بچے کی یا بچی کی شادی ہوئی تو اس نے پراپر رسپانس نہیں دیا، میرا تعاون نہیں کیا، میری ہیلپ نہیں کی، رشتے توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی چچا سے رشتہ توڑ کے بیٹھا ہے، کوئی پھوپھی سے رشتہ توڑ کے بیٹھا ہے، کوئی ماموں سے رشتہ توڑ کر بیٹھا ہے، جن سے خونی رشتے ہیں ان سے رشتے توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر۔ ناظرین اکرام، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ کتنی پیاری خوشخبریاں ملی اس میں۔ جو رزق میں وسعت چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے میرا رزق بڑھایا جائے، میری عمر بھی لمبی ہو، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، صلہ رحمی کا مطلب بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رشتے والوں کے ساتھ نیکی اور سلوک کرنا
ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ صلہ رحم واجب ہے، اور قطع رحم یعنی رشتہ کاٹنا یہ حرام ہے۔ اگر کوئی اپنے قریبی رشتہ داروں سے رشتہ توڑ کر بیٹھا ہے اور پھر صرف اپنی انا کی وجہ سے، اپنی ذاتیات کی وجہ سے، اپنی ایگو کی وجہ سے، تو میری گزارش ہے کہ اس میں اپنے آپ کو اللہ سے ڈرائیں کہ اللہ تعالیٰ متکبروں کو پسند نہیں کرتا، عاجزی کرنے والے اللہ کو پسند ہے، نرمی اختیار کرنے والے اللہ کو پسند ہے، معاف کرنے والے اللہ کو پسند ہے، درگزر کرنے والے اللہ کو پسند ہے۔ اگر ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہیں تو ہم جو ہے اپنی ذات کے لیے لڑنا جھگڑنا چھوڑیں، اپنی ذات کی وجہ سے ناراض ہونا چھوڑیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ناظرین، یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ذکر موجود ہے۔ اب ان کے ساتھ کیسے حسن سلوک ہونا چاہیے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے، ان کی پرورش کریں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں اور ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھیں، ان کے ساتھ شفقت سے، ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیریں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یتیم کی کفالت کرے، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلیمہ کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا۔ غور کریں ناظرین کہ یہ یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں قریب کر سکتا ہے، اور حضور نے خود ارشاد فرمایا دو انگلیوں کا اشارہ دیتے ہوئے کہ ایسا شخص اور میں جنت میں ایسے ہوں گے۔ تو جس کو حضور علیہ السلام کا قرب خاص حاصل کرنے کی جستجو ہے، تڑپ ہے، طلب ہے، اسے چاہیے کہ وہ محتاجوں کا خیال رکھے، یتیموں کا خیال رکھے۔ آج تو استغفر اللہ، محتاجوں کا، یتیموں کا خیال رکھنا تو دور کی بات ہے، بلکہ اگر کوئی یتیم مل جائے اور اس کے پاس پراپرٹی ہو، اس کے پاس مال ہو، تو آج یہ ثواب کمانے کی نیت سے پرورش کرنا، شفقت کرنا، اللہ جسے نصیب کر دے، ورنہ آپ کہتے ہیں نا اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے، کس نیت سے کون کیا کر رہا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ واقعی ثواب کمانے، جنت میں داخلہ پانے اور یہ حاصل کرنے کے لیے ہم یتیموں اور محتاجوں کی خیرخواہی کر رہے ہیں، یا پھر اس کا مال ہڑپنے کے لیے، اس کی پراپرٹی پہ قبضہ کرنے کے لیے، اس کا وارث بننے کے لیے کہ جناب یہ چیزیں مجھے مل جائیں؟ تو نیت اللہ جانتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح نیت نصیب کریں۔ بلکہ جن فیملیز میں یا جن خاندانوں میں، پریواروں میں بچے یتیم ہو جاتے ہیں یا محتاج ہوتے ہیں، تو بعض مرتبہ رشتہ دار ان کی کیئر نہیں کرتے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ان کی کوئی کفالت نہیں کرتا، ان کی کوئی دیکھ بھال نہیں کرتا، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے لوگ بیچارے یا تو وہ گھٹ گھٹ کر مر جاتے ہیں، یا پھر وہ بھیک مانگنے کی طرف چلے جاتے ہیں، یا پھر گناہوں بھرے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ تو گھر کے جو بڑے ہیں، جو خاندانوں میں ہیں، برادریوں میں ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے خاندانوں میں، اپنی برادری میں، اپنے لوگوں میں، اپنے محلے، اپنے سوسائٹی میں ایسے لوگوں کو دیکھیں جو یتیم ہیں، جو محتاج ہیں، حاجت مند ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ اور مسکین سے حسن سلوک ناظرین یہ ہے کہ ان کی امداد کریں اور انہیں خالی ہاتھ نہ لوٹائیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ مسکین کے لیے کیا ہے؟ مسکین کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا جائے۔ جب بھی کوئی سائل آ جائے تو ہمیں چاہیے ہم اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ ضرور دے دیں۔ سبحان اللہ، ہم اس کریم آقا کے غلام ہیں کہ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو ہم ایسے آقا، ایسے کریم، ایسے سخی آقا کے غلام ہیں کہ جو کوئی ان کے در پر آتا وہ کسی سائل کو خالی نہ جانے دیتے۔ ہم بھی غلامان مصطفیٰ ہیں، ہم بھی آقا کے غلام ہیں۔ اگر کوئی سائل ہمارے پاس آئے تو ہم بھی ایسے مسکینوں کو ان کی مدد کریں، اپنی طاقت بھر ہی صحیح، جو ہم کر سکتے ہیں ہم ضرور کریں۔ بلکہ آج کا دور تو بڑا ناگفتہ بے ہے کہ سائلوں کو دھکے دیے جاتے ہیں، ان کو رسوا کیا جاتا ہے، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے۔
اگر کسی کو کوئی چیز دے بھی رہے ہیں، کبھی کبھی ایسے مناظر بھی سوشل میڈیا پر ناظرین وائرل ہوتے ہیں، کسی غریب کو، کسی حاجت مند کو کوئی چیز دے رہے ہیں، مثال کے طور پہ ایک بریڈ ہی دے رہے ہیں، یا یوں کہہ لیں کیلا دے رہے ہیں، کیلا ایک ہے، اس کو پکڑنے والے 4 لگے ہوئے ہیں، چاروں مل کر وہ ایک کیلا دے رہے ہیں اور فوٹو کھنچوا رہے ہیں. کیا ہو گیا ہے ہم کو؟ اب کیا ساری چیزیں صرف سوشل میڈیا پر آئیں گی تبھی مقبول ہوں گی؟ پیپر میں وہ بھی فرنٹ پیج پر آپ کا ٹائٹل ہو، آپ کا فوٹو ہو، بڑا سا فوٹو ہو، اور اس میں آپ کے لیے القابات ہوں اور یہ بتایا جائے کہ یہ بڑا سخی آدمی ہے، اتنے اتنے لوگوں کو روز کھلاتا ہے پلاتا ہے، تو ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہے. کوئی چیز چھپا کر بھی تو رکھی جائے نا، کوئی کام ایسا بھی تو ہو جو بندے اور رب کے درمیان ہو. کہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پر چلیں گی؟ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم کسی کو اگر دیں بھی تو اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھیں. جی ہاں، یہ دینے والے عزت نفس کا خیال نہیں کرتے. پبلک میں صرف مشہور ہونے کے لیے بعض لوگ تقسیم کرتے ہیں، بانٹتے ہیں، لیکن فین فالوئنگ بڑھانے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے کہ دیکھو بھائی بڑا سخی آدمی ہے، بس اتنا ہی جملہ ملے گا، بڑا سخی ہے. جنت میں وہ داخل نہیں کر سکتا آپ کو، ثواب بھی نہیں دے سکتا، جہنم میں گرنے سے بھی نہیں بچا سکتا. جس رب قدیر کے اختیار میں یہ سب کچھ ہے، ہم اسی کی رضا کے لیے کریں. ایف جین چینل کے ناظرین، ہم سایوں سے یعنی پڑوسیوں سے حسن سلوک کے حوالے سے بھی درس دیا گیا ہے، بیان کیا گیا. تو قریب کے ہمسائے سے مراد وہ ہے جس کا گھر اپنے گھر سے ملا ہوا ہے. قریب کا ہمسایہ پڑوسی کون ہے؟ جس کا گھر آپ کے گھر سے ملا ہوا ہو. اور دور کے ہمسائے، دور کے پڑوسی سے مراد وہ ہے جو محلہ دار تو ہو مگر اس کا گھر اپنے گھر سے ملا ہوا نہ ہو، یا جو پڑوسی بھی ہو اور رشتہ دار بھی، وہ قریب کا ہمسایہ ہے. اور وہ جو صرف پڑوسی ہو، رشتہ دار نہ ہو، وہ دور کا ہمسایہ یا پڑوسی بھی ہو. اور مسلمان بھی، وہ قریب کا ہمسایہ، اور وہ جو صرف پڑوسی ہو، مسلمان نہ ہو، وہ دور کا ہمسایہ یعنی پڑوسی کہلاتا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مجھے پڑوسی کے متعلق برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے. اسی طرح ناظرین، پاس بیٹھنے والوں سے حسن سلوک کرنا، اس سے مراد بیوی ہے یا وہ جو صحبت میں رہے، جیسے رفیق سفر ہے، سفر میں کوئی شخص ساتھ میں ہے تو وہ رفیق سفر کہلاتا ہے. ساتھ میں پڑھنے والا ہے یا مجلس و مسجد میں برابر بیٹھے، حتیٰ کہ لمحہ بھر کے لیے بھی جو پاس بیٹھے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے. کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی کوئی ساتھ میں بیٹھے تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک رکھا گیا ہے کہ تھوڑی دیر بھی بیٹھا ہے تو آپ اس سے اچھے انداز میں ملیں. اسی طرح مسافر کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس میں مہمان بھی داخل ہیں. مسافر کی حاجت پوری کی جائے، راستہ پوچھنے پر اس کی رہنمائی کی جائے، پھر جناب مہمان کی خوش دلی سے خدمت کی جائے. تینوں باتیں کتنی زبردست ہیں کہ کوئی مہمان گھر آ جائے تو اب ماتھے پر بل نہیں آنے چاہیے. جناب جب دیکھو منہ اٹھا کر چلے آتے ہیں، جب آتے ہیں اتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے. تو بھائی جب مہمان گھر آتا ہے تو رحمتیں ساتھ لے کر آتا ہے. مہمان کے یعنی جو بھی مہمان کسی کے گھر آتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے اس کا رزق پہنچ جاتا ہے. ہو سکتا ہے اس مہمان کے صدقے میں آپ کو رزق ملا ہو، اس مہمان کے آنے کی برکت سے آپ کو یہ اچھی غذائیں کھانے کا موقع ملا ہو. کتنے ایسے مہینوں اچھی چیزیں نہیں کھا پاتے، لیکن مہمان کو کھلانے کی اچھی نیت اور اس کاوش کی برکت سے انہیں بھی اچھی غذائیں کھانے کا موقع مل جاتا ہے. اور پھر ایک بہت بڑا پلس یہ ہے کہ جب کوئی مہمان گھر آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لاتا ہے، یوں کہہ لیجیے، اور جب جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ تو کتنا بڑا انعام ہے. اور اللہ والوں کی سیرت پڑھیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ حضرات جو ہے وہ مہمانوں کو ڈھونڈ کر لاتے تھے. مہمان یعنی 2-3 دن ایسے گزر جائیں کہ جناب مہمان گھر نہیں آیا تو یہ ٹینشن میں آ جاتے کہ مہمان نہیں آیا، مہمان کی تلاش میں نکل جاتے تھے اور مہمان کے ساتھ ہی مل کر کھایا کرتے تھے. اللہ پاک ہمیں مہمانوں کی مہمان نوازی دل سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہیں دوسری اور اہم بات یہ بھی سیکھنے کو ملی
کہ اگر کوئی مسافر یا کوئی شخص ہم سے راستہ پوچھے تو ہم اس کی پراپر رہنمائی کریں، اس کو صحیح انداز میں گائیڈ کریں، صحیح راستہ دکھائیں۔ بعض لوگ بڑا پریشان کرتے ہیں، یعنی میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ اس طرح کا واقعہ ہوا کہ میں کسی علاقے میں گیا تو وہ ایریا میرا دیکھا ہوا نہیں تھا، تو میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ بھائی یہ ایڈریس ہے، مجھے جانا ہے تو ذرا بتا دیں کدھر ہے۔ تو اس نے کہا یوں چلے جائیے، ایسے آپ کو 2 گلیاں مڑنے کے بعد مل جائے گا۔ میں آگے گیا تو وہاں وہ جگہ جو انہوں نے بتائی وہ مجھے نظر نہیں آئی۔ پھر میں نے کسی سے پوچھا تو کہا یار آپ کو غلط بتا دیا کسی نے، یوں نہیں بلکہ یوں ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ 30 منٹ سے زیادہ میں بس وہ اسی طرح گھوم ہی رہا تھا، ادھر والا ادھر بھیج رہا ہے، ادھر والا ادھر بھیج رہا ہے۔ تو یہ ایک شخص پھر مجھے ملا، تو میں نے کہا کہ آدھے گھنٹے سے لوگ مجھے ادھر ادھر کر رہے ہیں، آپ پلیز مجھے پراپر بتا دیں کہ یہ ایڈریس کدھر ہے۔ اس نے کہا کہ یار آپ کو واقعی کسی نے پریشان کیا ہے، یہ ایڈریس تو آسان ہے، یہاں سے سیدھے چلے جائیں آپ، وہ قریب میں ہی، زیادہ دور نہیں ہے۔ جب اس نے مجھے بتایا اور میں گیا تو واقعی وہ بالکل قریب ہی تھا۔ تو ایسا کبھی کسی کے ساتھ مت کیجیے گا۔ یہ تو چلیں ایک میں نے اپنا تجربہ آپ کے سامنے رکھا، اس طرح نہ جانے کتنے لوگ کرتے ہوں گے کہ کسی کو غلط راستہ بتا دیتے ہوں گے، کسی کو مس گائیڈ کر دیتے ہوں گے اور لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ کسی کی ایک آہ نکل گئی نا دل سے تو کہیں کے نہیں رہیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ جی ہاں، کہ کسی کی یہ بد دعا جو ہے نا یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ کتنا ہی آدمی پہنچا ہوا ہو کہیں بھی ہو، لیکن وہ بد دعا جو ہے نا یہ زوال کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ اس لیے کسی کی آہ نہ لیں، بتا سکتے ہیں پتہ ہے تو بتائیں، ورنہ نہیں پتہ تو معذرت کر لیں کہ سوری مجھے نہیں پتہ، آپ کسی اور سے پوچھ لیں، لیکن کم از کم کسی کو پریشان تو نہ کریں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم لوگوں کی خیر خواہی کریں، لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں، لوگوں کی مدد کریں، لوگوں سے ہمدردی کریں، لوگوں کی تکلیفیں دور ہونے کا سبب بنیں، نہ کہ تکلیفوں میں اضافہ کرنے کا سبب بنے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ پڑوسیوں کو ہماری ذات سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ اپنے گھر کا کچرا لوگوں کے پڑوسیوں کے آگے پھینک دیتے ہیں، اپنے گھر کی گندگیاں ڈال دیتے ہیں، گھر کا پانی بھرتے ہیں تو پانی جناب پڑوسیوں کے آگے بہا دیتے ہیں۔ تو ہماری وجہ سے پڑوسی خوش ہے یا تکلیف میں ہے، اس کا جائزہ ضرور لیجئے۔ یعنی اس کے حقوق اتنے بیان کیے گئے، یہاں تک بیان کیا گیا، سمجھایا گیا کہ گھر کو اتنا بلند نہ کرو، اپنے گھر کو اتنا اونچا نہ بناؤ کہ پڑوسی کے گھر کی ہوا رک جائے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پڑوسی کے رائٹس کتنے زیادہ ہیں، ان کے حقوق کتنے زیادہ ہیں، اور ہم ہے کہ بس ٹھیک ہے جی رہے اپنے انداز میں۔ ایک آخری بات، لونڈی غلام کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی ذکر ہے۔ اب چونکہ ہم جس دور میں، اس دور میں کہ لونڈی یا غلام کا دور رہا نہیں ہے، تو اس کو اگر ہم یوں سمجھیں کہ جو ہمارے پاس کام کرنے والے امپلائیز ہیں، جو ہمارے پاس کاریگر ہیں، ہمارے پاس ورک کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، ان کے حوالے سے اس میں کیا حسن سلوک کا درس ہے سنیے۔ ان سے حسن سلوک یہ ہے کہ انہیں ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دیں۔ تاخیر ہو گئی کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے تاخیر ہو گئی، غیر حاضری ہو گئی، گالیاں دیتے ہیں، برے الفاظ استعمال کرتے ہیں، احسان جتاتے ہیں، لوگوں کے سامنے رسوا کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آج آپ سیٹ ہیں، آج آپ کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ آپ کے پاس نوکر چاکر ہیں، آپ کے پاس کام کرنے والے افراد ہیں، لیکن دیکھیں وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، اس لیے اپنے پاس کام کرنے والوں سے بھی اچھا سلوک کیجئے، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیجئے، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماتحت کیا ہے، تو جو تم کھاتے ہو اس میں سے انہیں کھلاؤ، جو لباس تم پہنتے ہو ویسا ہی انہیں پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو، اور اگر ایسا ہو تو تم بھی ساتھ میں ان کی مدد کرو۔ کتنا خوبصورت درس ہے کہ اگر کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا تو اب اس کی ہیلپ تو کریں، تھوڑا ساتھ ہی دے دیں، ساتھ کھڑے ہو جائیں، بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں، چلیں مل کر کرتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کے کام کو مزید آگے بڑھائے گی، آپ کے یہاں کام کرنے والوں کے دلوں پر آپ راج کریں گے۔ جی ہاں، یہ اوور ٹائم کریں گے آپ کے لیے، چھٹی کے دن بھی آ جائیں گے، آپ کی دکان کو، آپ کی فیکٹری کو، آپ کی کمپنی کو یہ اپنی کمپنی سمجھ کر کام کریں گے۔ ان کے دل میں چونکہ آپ کی محبت پیدا ہوگی، تو یہ اپنے یہاں کام کرنے والوں کے حقوق کا ہم خیال رکھیں، اور پھر ظلم و زیادتی نہ ہو، اور آخر میں بڑی اہم بات کہ تکبر سے بچیں، فخر نہ کریں،
آیت مبارکہ کا جو ترجمہ میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا تھا، اس میں آخر میں یہی چیزیں تھیں کہ تکبر کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ مال کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، اپنے پاس جو سورسز ہیں، اس بنا پر تکبر مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے پسند نہیں، عاجزی کریں، عاجزی کریں۔ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا کریں۔ آپ دیکھیں آج کے اس پروگرام میں ہم نے کتنی ڈیٹیل کے ساتھ سنا، کس کے کیا حقوق ہیں، کس کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اگر صرف میں کہوں کہ صرف اس ایپیسوڈ میں جو باتیں بیان ہوئی نا، میں اور آپ صرف اتنا بھی عمل کر لینا، تو ہم ایک کامل اور کامیاب مسلمان اور ایک کامل اور بہترین ناگرک بن کر زندگی گزارنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جلد ہی پھر ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ ایف جین چینل دیکھتے رہیے اور اسے دیکھنے کی دوسروں کو ترغیب دلاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب کا ہے فرمان